السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے PTI کی جانب سے ہونے والے احتجاج کے بارے میں۔ احتجاج PTI کا آئینی حق ہے، تاہم 9 مئی دہرانا چاہیں تو کیا کہیے، یہ کہنا ہے غفور حیدری صاحب کا۔ جی ہاں ناظرین، جمعیت علماء اسلام کے رہنما عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ PTI آئین کے حق میں احتجاج کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کا حق ہے، لیکن 9 مئی دہرانا چاہتی ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس سوال پر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے پیچھے PTI تھی، تو مولانا غفور حیدری صاحب نے جواب دیا کہ ظاہر سی بات ہے، جو کچھ بھی ہوا PTI نے کیا، احتجاج تھا یا جو بھی تھا، ایک ناپسندیدہ عمل تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں عبدالغفور حیدری نے کہا کہ علی امین گنڈاپور ایک غیر سنجیدہ انسان ہے، ایک ریاست کی اہم پوسٹ پر بیٹھ کر مار دھاڑ کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف اپنے پلیٹ فارم پر احتجاج کر رہی ہے تو ان سے رابطہ کیوں کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص نے کہا کہ علی امین گنڈاپور مذاکرات کی اجازت مانگنے نہیں گئے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ وقاص کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے بانی PTI سے پوچھا کہ اگر مذاکرات کے لیے اپروچ کیا جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، جس پر بانی PTI نے کہا کہ ہم نے کبھی مذاکرات کی مخالفت نہیں کی، اگر ہمارے 3 مطالبات اور اہداف پر مذاکرات ہوں گے تو پھر کر لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 24 نومبر کو احتجاجوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، سخت اقدامات ہوں گے۔ جڑواں شہر میں بھاری نفری تعینات کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ حکومت طالب علموں کے داخلہ منسوخ کرنے پر غور کر رہی ہے، تاہم آپ کچھ بھی کر لیں، عوام اپنے حق کے لیے ضرور نکلے گی۔ حکومت اور ریاست کا کام دھمکانا نہیں ہوتا۔ شیخ وقاص نے کہا کہ حکومت کی تیاریوں سے لگ رہا ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ آج بھی بانی PTI نے کہا کہ جو مقررہ لوگ نہیں لائے گا وہ اپنے مستقبل کا سوچ لے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، 5 اور 10 ہزار لوگ لانے کا پیغام بانی PTI کا ہے، پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ شیخ وقاص نے پریس کانفرنس میں مذاکرات کی بات مان لی، جبکہ اس سے پہلے حکومت اور PTI کے رابطوں پر ایک ٹی وی نیوز چینل پر انصار عباسی کی خبر کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اور PTI کا کسی سطح پر کوئی رابطہ نہ ہو سکا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ بانی PTI کی اہلیہ پارٹی اختلافات ختم کروانے کے لیے خود میدان میں آ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے پارٹی رہنماؤں اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے ملاقات کی، جس میں پارٹی کی اندرونی اختلافات اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے اسد قیصر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آپس میں اختلافات سے نقصان پارٹی کا ہو رہا ہے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور، اسد قیصر اور عاطف خان قافلوں کو لیڈ کریں گے، آپس میں متحد رہیں تاکہ ورکرز مایوس نہ ہوں۔ ملاقات کے دوران بشرا بی بی نے کہا کہ ہمارا مقصد بانی PTI کی رہائی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور بھی موجود تھے۔ احتجاج کی خبروں میں سابق امیر جماعت اسلامی کا حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان باغ دوڑ میں مذاکرات کا دعویٰ۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بیک دوڑ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پشاور میں ایک ٹی وی نیوز چینل پر بات کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے ان کے درمیان پیغام رسانی کا کام کیا، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ موجودہ حالات میں سیاسی قیادت کو کہتا ہوں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں، مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ آگ بڑھ رہی ہے، رہی سہی جمہوریت بھی مہمان لگ رہی ہے، کسی سے بھی ٹکراؤ کے نتیجے میں نقصان جمہوریت کا ہوگا۔ سراج الحق نے کہا کہ حکومت مذاکرات کے لیے پہل کرے اور قیام امن کے لیے تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر لائے عمل اختیار کرے۔ سیاست دلیل اور برداشت کا نام ہے، اپوزیشن اور حکومت جمہوریت کے پہیے ہوتے ہیں، مضبوط جمہوریت کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر کا مزید کہنا تھا کہ اب تک حکومت نے امن سے متعلق جتنے اعلان کیے اس پر عمل درآمد کیا، تجویز ہے ناپسندیدہ اور پسندیدہ کو چھوڑ کر تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر معاملات سلجھا لیں، ورنہ رہی سہی جمہوریت بھی صورتحال میں مہمان لگ رہی ہے۔ ناظرین، ان احتجاج کے بارے میں اور ان سیاسی بیانات کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔